بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم بنیادی عقائد اور معاملات اہل سنت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل موت اور قبر کا بیان پڑھیں گے۔ موت اور قبر کا بیان۔ سوال: کیا کسی شخص کی عمر بڑھ یا کم ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے؟ جواب: ہر شخص کی جو عمر مقرر ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ ایک سیکنڈ بھی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سوال: جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب: ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اکیلے نکالتے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں، اس میں الگ الگ اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام اکیلے ہی تمام لوگوں کی جان نکالتے ہیں، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق، دوسرے ائمہ کے قول کے مطابق ان کے معاونین فرشتے بھی ہیں۔ تو پہلے قول کے مطابق جب عزرائیل علیہ السلام تمام دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں بھی جس کی جان نکلتی ہے، عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، تو اس سے اہل سنت کا ایک اہم عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں، وہ ایک وقت میں کئی جگہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہی وقت میں کئی جگہ موت آتی ہے، بہت سارے لوگ مرتے ہیں، تو عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی جان نکال سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کئی جگہ ہوتے ہیں۔ تو سید الانبیاء جو تمام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، وجہ تخلیق کائنات یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آپ کی شان کیا ہوگی؟ یقیناً آپ حاضر و ناظر ہیں، اور آپ کے سامنے پوری دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی۔ خیر، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے داہنے بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے، کافر کے پاس عذاب کے فرشتے، ہر ایک کے پاس فرشتے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حقارت یعنی ذلت کے ساتھ، سمجھ لیجیے، ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے؟ جواب: روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ روح جسم سے جدا ہو جائے، بدن سے جدا ہو جائے، اس کا نام موت ہے۔ روح جسم سے جدا ہو کر فنا نہیں ہوتی، فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، الگ الگ مقامات مقرر ہیں۔ نیکوں کے لیے علیحدہ اور بروں کے لیے علیحدہ جگہ، وہ اپنے مرتبہ کے مطابق چلی جاتی ہیں، یعنی روح اپنے مرتبہ کے مطابق چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کی روح عالم ارواح میں ہوتی ہے، بعض کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، بعض کی روح عرش کے پاس ہوتی ہے، بعض کی آسمان میں، ٹھیک ہے، بعض کی جو ہے جنگل میں۔ اس طرح الگ الگ جگہ الگ الگ روح رہتی ہے، مگر وہ کہیں ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ روح چاہے کہیں بھی ہوں، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم کی ایذا سے روح کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی جسم کو تکلیف پہنچنے سے روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ جب مردے کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، دفنایا جائے، تو اس سے نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں قبر پہ جانے سے کیا فائدہ، وہ تو مر گیا۔ وہ دیکھتے ہیں، ہمارے جو اقارب دنیا سے چلے گئے، اگر ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ جو قبر پر جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس کی آواز وہ سنتے ہیں۔ جب مرنے کے بعد
انسان زمین کے نیچے ہو کر کے ایک عام مردہ، ایک عام مسلمان قبر پر آنے والے کی آواز سن سکتا ہے، قبر پر آنے والے کو دیکھ سکتا ہے، تو وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا گیا، کیا وہ نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے؟ کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ یقیناً دیکھتے بھی ہیں اور ہماری فریاد سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ سوال: آواگون کسے کہتے ہیں؟ جواب: یہ خیال کہ موت کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ بدن آدمی کا ہو یا کسی جانور کا، اسے تناسخ یا آواگون کہتے ہیں۔ یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ یہ ماننا کہ روح مرتی تو نہیں ہے مگر ایک بدن سے نکل کر دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سوال: آواگون کو کون لوگ مانتے ہیں؟ جواب: ہندو۔ آواگون کو ہندو لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوگا، اگر اس جنم میں اچھے کام کیے ہوگے تو اس جنم میں اچھے یعنی انسان بن کر کے یا اچھی صورت میں تم پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ محض باطل عقیدہ ہے، اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سوال: منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ یہ نام آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جواب: جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو 2 فرشتے زمین چیرتے آتے ہیں، ان کی صورتیں ڈراؤنی، آنکھیں نیلی کالی ہوتی ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو قبر پر سوال کرنے والے 2 فرشتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ سوال: قبر میں مردے سے کتنے اور کون کون سے سوالات کیے جاتے ہیں؟ جواب: قبر میں مردے سے 3 سوالات ہوتے ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آج کل جو ایک نیا فتنہ چل رہا ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف کا حوالہ دینا کہ بخاری شریف میں 3 سوال کا ذکر نہیں، ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں بہت ساری حدیث ایسی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں نہیں ہیں مگر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف بس شریعت نہیں ہے، بخاری شریف کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، اور بھی آیات ہیں، قرآن پاک موجود ہے، دوسری احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ کیا بخاری شریف میں جتنی حدیث ہیں بس وہی نبی کا فرمان ہے؟ اس کے علاوہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ بخاری شریف میں تو کہیں ثابت نہیں کہ نبی پاک نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہو۔ خیر، دیکھیے قبر میں جو ہے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یعنی یا تو آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ وہاں ظاہر کیا جاتا ہے، یا پھر آپ واقعی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں، یا نبی پاک کی قبر اور اس مردے کے قبر کے درمیان سے تمام پردے اٹھا دی جاتے ہیں۔ پھر اشارہ کر کے سوال ہوتا ہے تو ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں بلکہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ بڑا بھائی کہتا تھا، اپنے طرح بشر کہتا تھا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا، یا پھر یا رسول اللہ کہتا تھا، یا کہتا تھا میری جان مال سب کچھ آپ ہیں یا رسول اللہ؟ کیا کہتا تھا؟ سوال: مسلمان ان سوالوں کے کیا جواب دیتا ہے؟ جواب: مسلمان جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ سوال: قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہونے والے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جواب: اس کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، یعنی چوڑی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، چوڑا کر دیا جاتا ہے اور قبر کو روشن کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے منادی یعنی ندا دینے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، یعنی جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ،
جنت کی طرف دروازے کھولو، چنانچہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر۔ سوال: کافر سے قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ جواب: کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، یعنی پکارنے والا، کہنے والا کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس سے دوزخ کی گرمی اور لپیٹ آتی ہے، پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ طرح کے عذابات دیے جاتے ہیں۔ سوال: کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب: انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا، یعنی ان کے علاوہ، انہیں چھوڑ کر قبر سب مسلمانوں کو بھی دباتی ہے اور کافروں کو بھی، لیکن مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، مہربانی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چپٹائے، اور کافر کو سختی سے، یہاں تک کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ سوال: کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جواب: ہاں، جن کو حدیث شریف میں مستثنی کیا گیا ہے، یعنی قبر میں سوال کے حکم سے نکالا گیا ہے، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے، اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں مننے والے مسلمان، یہ قید یاد رہے، جمعہ اور رمضان میں مننے والے مسلمان۔ لہٰذا اگر کوئی بد مذہب، گستاخ، بے ادب، نبی پاک کا گستاخ جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ تو گستاخی کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، اس پہ تو عذاب ایسے ہی ہونا ہے۔ سوال: قبر میں عذاب فقط کافر پر ہوتا ہے یا مسلمان پر بھی؟ جواب: کافر تو عذاب ہی میں رہیں گے، اور بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے صدقات، دعا، تلاوت قرآن اور دوسرے ثواب پہنچانے کے طریقوں سے ان میں تخفیف یعنی کمی ہو جاتی ہے۔ جو اس کے گھر والے، مردے کے گھر والے اس کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر کے اس کے نام سے سارے ثواب کرتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلا کر کے یہ سارا ثواب کرتے ہیں، اس سے جو ہے اس کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اپنے کرم سے اس عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اپنے مرحومین کے نام سے سارے ثواب کرنے کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے تیجا، 10واں، 20واں وغیرہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے ثواب کا ایک نیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا طریقہ ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں پہلے زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تھا، اب ہے، کوئی اسے برا نہیں کہتا کیونکہ اچھا کام ہے، ایسے ہی اس سارے ثواب کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسے قرآن پاک پڑھنا، یا غریبوں کو کھانا کھلانا، یا ذکر و اذکار کرنا، دعا کرنا، یہ سب میں سے کوئی بھی کام جو گناہ نہیں ہے۔ اگر سب کام کو ہم ملا لیں تو کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ خیر، بعض کے نزدیک مسلمان پر سے قبر کا عذاب جمعہ کی رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی بعض قول کے مطابق بعض لوگوں کے نزدیک جمعہ کی رات سے، جمعہ کا دن جو ہوتا ہے اس پر جو ہے مسلمان پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ سوال: جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ان سے بھی سوال ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، خواہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوال ہوتا ہے، اور اگر قابل عذاب ہے، یعنی عذاب کے لائق ہے، عذاب کے قابل ہے، تو عذاب بھی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔